صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پنڈال تو باہر جتنے بھی مومنین نے سارے آگے گزارش کیتی جاندی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے پنڈال دے وچ آ جاؤ، امام بارگاہ دے وچ تشریف لے آو۔ ہن تواڈے سامنے ملک دی نامور شخصیت کسے تعارف دے محتاج نہیں، نہ انہاں دے والد کسے تعارف دے محتاج نے تے نہ یہ علامہ حافظ تصدق صاحب دے لختے جگر علامہ مرتضی مہدی صاحب آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اس کی آواز کھول دینا ذرا تھوڑی سی پلیز۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات بآواز بلند پڑھ۔ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دی۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا جا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک سید ثاقب حسین شاہ صاحب ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ان کے جو مرحومین ہیں مالک ان کے درجات کو بلند فرما۔ بانیان کی اور جو جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ آپ سلامت رہیں۔ سادات مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی، کافی سارے جانے پہچانے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ ہر اس بندے کو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے ایک مشورہ بھی دے رہا ہے، ایک حکم بھی دے رہا ہے۔ بھئی یہ مشورہ حکم یہ سمجھانا ہے، جسے یہ سمجھ آ گیا اسے سارا دین ہی سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہہ کے آپ کی توجہ میں لیتا ہوں۔ پہلا جملہ شاہ جی آپ کو پتا میرا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی۔ اب میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ حمد ہے اس اللہ کی، اس تو اشارہ ہوتا ہے، اشارہ تو ادھر کیا جاتا ہے جو جسم رکھے۔ ہائے ہائے
میں بھائیو ساؤنڈ والے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ اس کی طرف ہے جو جسم رکھتا ہو۔ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو پہلا جملہ شاہ جی کہنے لگو، جو اسے اس کہہ دینا، بس اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ آپ سلامت رہے شاہ جی، تو غور فرما رہے ہیں، آپ سلامت رہے۔ حیداری، آپ سلامت رہے، غور فرما رہے ہیں۔ اس تو اشارہ ہے، اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو عقلوں میں آئے۔ اللہ خالق عقل ہے، اللہ عقلوں میں نہیں آتا۔ اب اللہ کرے بات آپ کے علاقے میں اچھی لگے، جو توحید کو اپنی عقل میں سنبھالے اسے عقل مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ نے غور نہیں فرمایا، اللہ کو بھی مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار تھا، اللہ نے اپنا ہونا مصطفیٰ پہ چھوڑ کے کہا میرا حبیب جو تو کہہ دے گا میں بس وہی ہوں۔ اوئے ہوئے، شاہ جی بڑی پیاری بات ہے۔ آپ کے پاس جتنی توحید ہے نا، جنہوں اللہ میاں دا رشتہ دار بنن دا شوق ہے نا، جتنی بھی توحید ہے، فقط مصطفیٰ نے جتنی بتائی ہے اتنا پتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا قل هو اللہ احد۔ 73 فرقوں میں سے کسی کی جرت ہے کہ کہے اللہ احد نہیں؟ کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے۔ تو پھر شاہ جی مظہر شاہ جی اچھا لگے تو سبحان اللہ تو میرا حق بنتا ہے نا، سارے میرے ساتھ بولیں گے۔ مصطفیٰ نے کہا قرآن کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ کسی نے شک نہیں کیا، اللہ دیکھا بھی نہیں، اسے احد مان لیا۔ مسلمانوں منافقت کی حد ہو گئی، جس زبان سے کہا قل هو اللہ احد، اسی زبان سے کہا یا علی انت فی امتی کا مثل قل هو اللہ فی القرآن، یا علی تیری مثال امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے۔ ہائے ہائے بھئی اللہ دیکھا نہیں، مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھے خدا کا مان لیا، اسے مانتے موت کیوں آتی ہے؟ جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کہتا رہا من کنت مولا ہو۔ مل گئے حیداری، آپ سلامت رہے۔ کو تھوڑا سا ادھر کر دے، ہوا ادھر کی ہے نا، آواز ادھر جا رہی ہے۔ علی ولی اللہ، آپ سلامت رہے، یہ بالکل ایسے آپ ٹھیک رہے گا۔ حیداری، شاہ جی فرما رہے ہیں آپ، تو سرکار نے بھی اللہ کا ہونا کس پہ منحصر ہے؟ رسول نے کہا وہ احد ہے، ساروں نے چپ کر کے مان لیا، دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو جنہوں بخاندہ رہا، خالی بخاندہ نہیں رہا، اشارے بھی کرتا رہا، جس کا میں مولا اس کا نہیں۔ جو شیعہ بیٹھا ہے نا وہ تو بولے گا، جو شیعوں میں پرائے بیٹھے ہیں ان سے تو مرتضیٰ کا خطاب ہے ہی نہیں۔ اور میرے مولا سے پوچھا گیا کہ محمد مصطفیٰ نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا یہ ہے کیا؟ کہ مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا آج ختم نبوت ہو گئی، اب آگے ولایت علی چلے گی۔ ہائے ہائے، اعلان ولایت علی ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ سلامت رہے، غور فرمائے ذرا، اچھی باتیں بھی سننی چاہیے نا۔ تو اللہ ہر ایک بندے کا مشورے دے رہا، حمد کر لیں ذرا، دیکھتے ہیں کتنے کے بندے بولتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، کرنا چاہیے۔ شاہ جی حمد بھی اس اللہ کی، شکر بھی اس اللہ کا، کس اللہ کا؟ اب میں دیکھوں گا پیروں کے ہاتھ کس کے نیچے رہتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، ہمیں بنایا عبادتوں کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان
سلامت رہے. ہم عبادت والے ہیں 14 اس کی پہچان والے. بھئی ہم اور ہیں 14، ہم عبادت کرنے والے ہیں، یہ اس کی پہچان والے ہیں. یار اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی. ہم عبادت والے 14 اس کی پہچان والے. جب مقصد تخلیقی ایک نہیں، دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ میں جملہ پلٹ کے کہوں، ہم عبادت کرنے والے ہیں 14 عبادت سکھانے والے ہیں. بھئی ایک جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے. اگلے جملے سے بھی زیادہ قیمتی. تمہید ختم ہو گئی، حمد و ثنا ہو گئی. اگلا جملہ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا. پھر جی دیکھنا کسی دا ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا، بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سوچنا بھی. آپ سلامت رہے. مل کے حیدری اوہ علی دا نا علاقے والے ثواب نہیں جے. وہ جڑا ثواب سمجھدا مرتضیٰ نے سنو نہیں آندا. علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت. اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے شاہ جی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہتا میں نے جنہوں نے انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے. کرنے کیا آئے ہو؟ عبادت. تخلیق کا مقصد ہے جی عبادت، کرنے بھی عبادت آئے ہو. مصطفیٰ فرماتے ذکرو علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو پھر اپنی مرضی ضلع گجرات کی گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت. ہائے ہائے، علی کا نام ثواب نہیں، عبادت ہے. کیسی عبادت ہے؟ ایک دفعہ یا علی کہو، قرآن کے ختم کا بھی ثواب ہے. آپ سلام غور فرما رہے. ویسے اے ہو جی ہوا چوگے تو میں روز مجلس پڑھا لوں. اور لندنوں آئے میں پہلی دفعہ لگیا میں لندن اس پہ پڑھتا ہے، ٹھنڈی ہوا پہ لگ دیجئے. ہائے ہائے. چلے جناب، اللہ ہر اس کو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے کہہ رہا ہے حکمن. کیا حکم ہے؟ کل میرا حبیب کہہ دو. میں نے علم کلام میں پڑھا کہ کل جو سرکار دو عالم نے کہا ہے یہ کل اکیلا مصطفیٰ کا کہنا نہیں. زبان مصطفیٰ سے جو کل نکلا اس کل میں آدم بھی شامل ہے. یعنی سرکار مصطفیٰ کیونکہ ختم الرسل ہے، جو رسول نے کہنا وہ آدم کا کہنا بھی ہوگا، نوح کا کہنا بھی ہوگا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب کا کہنا. میرا رسول کہہ دو. کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر محمد کی اتباع کرو. اب جملہ بڑا قابل غور ہے، روایت نہیں، سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے. اگر اللہ سے محبت ہے تو اتباع رسول کرو. اللہ کی محبت مشروط ہے اتباع رسول سے. جو اتباع رسول کرے گا وہی اللہ سے محبت کرے گا. جس نے اتباع رسول نہیں کی اس نے کچھ نہیں کیا. یہ پکی بات ہے. شرط کیا ہے اللہ کی محبت؟ اتباع رسول. میں پہلا جملہ کہہ کے ہاتھوں کی زیارت کرتا ہوں، چہروں کو پڑھوں گا. جاؤ جا کے کسی مولوی کا دروازہ بجا کے پوچھو تو نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہے؟ کہے گا اتباع رسول ہے، سنت رسول ہے. یہاں مسواک کیوں لگائی ہے؟ کہے گا اتباع رسول ہے، سنت رسول ہے. تیرا پائنچہ اوپر کیوں ہے؟ کہے گا اتباع رسول ہے. تیری مونچھیں چھوٹی کیوں ہے؟ کہے گا اتباع رسول ہے. اگر یہ سارا داڑھی رکھنا، مسواک لگانا، پائنچہ اوپر رکھنا اتباع رسول ہے تو پھر بطول کے در سے بیٹے مانگنا بھی اتباع رسول ہے. ہائے ہائے، قرآن کی آیت کی تصدیق ہے. جب مباہلے
کی آیت آئی تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے لے آتے ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ تو یہ بھی تو اتباع رسول ہے کہ نہیں؟ یار سورہ حشر پڑھ کے دیکھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اور جس سے روکے نہیں۔ پھر سوچ لینا سورہ حشر ہے، میرے مشورے سے نہیں آئی۔ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ تو پھر 73 فرقے مسلمانوں کے سنے، قرآن کہتا جو رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اگر غدیر پہ محمد نے علی دیا ہے تو لے لو نا۔ ہائے ہائے، جس نے لے لیا اس نے اتباع رسول کر لی، جس نے بخشن کہہ کے انکار کیا اس نے مخالفت رسول کر لی۔ آپ سلام آئے داری غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ شاہ جی غور فرمائے، اتباع رسول کا حکم ہے کہ نہیں؟ شاہ جی غور فرمائے، اگر اللہ سے اگر بڑا کمال کا کام ہے تو آکھو اگر مرتضیٰ اے کام کر لوے تو پھر چنگا ہے۔ چلو میں مثال دوں، اگر یہ بچہ سگریٹ نہ پیتا ہوتا تو یہ بہت اچھا تھا، اگر یہ بدتمیزی نہ کرتا تو بہت اچھا تھا، اگر نے آ کے شک پیدا کیا، ہائے ہائے، اللہ نے بھی کہا اگر مجھ سے محبت ہے، اللہ جانتا تھا اوپر سے کریں گے اندر سے نہیں، ہائے تو پھر شرط ہی اللہ نے ایسی لگائی، اگر محبت ہے تو ثابت کرو اتباع رسول کر کے۔ جو اتباع رسول کرے گا اس نے اللہ سے محبت کی، اللہ کہتا یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ شرط ہے اتباع رسول، اگر میں نے تم سے محبت کی یغفر لکم ذنوبکم، اتباع رسول کر لو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو۔ چھوٹا سا بچہ بھی مجھے اطاعت دے رہا ہے، ہائے ہائے، گناہ معاف کب ہوں گے؟ جب اتباع رسول ہوگی۔ تو جو رسول دے وہ لینا پڑے گا۔ اگر بطول کے در کی تعظیم رسول نے رک کے سلام کر کے دی ہے، تو جو اس دروازے کی تعظیم کرے گا، میں جملہ شاہ جی آپ نے ہاتھ اٹھایا، میں جملہ کہتا ہوں، رسول نے کہا اتباع رسول، قرآن کہتا ہے اتباع رسول کرو، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ جس نے بھی اتباع رسول کرتے ہوئے بطول کے دروازے کی تعظیم کی، رکا سلام کیا، وہ سلمان ہو گیا، جس نے توہین کی وہ شیطان ہو گیا۔ اے اب تو سمجھے یار، شیطان کے وزن پہ سوچو کیا کیا نام آتے۔ آپ سلامت رہے یار، ہمیں تو قرآن کہہ رہا جو رسول دے وہ لے لو۔ چلو ایک بات اور چیک کر لیتے ہیں، شاہ جی بندوں کے ہاتھوں سے پتا چلے گا کتنی اچھی لگی۔ جو قرآن دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ سرکار معراج پہ گئے تھے بھائی جان، گئے تھے، سب کا عقیدہ نا معراج پہ گئے تھے۔ لو جی رسول دا جانا لکھیا جے راویاں تے صحابیاں، ہمیں اتباع رسول کا حکم ہے، اتباع صحابہ کا حکم نہیں ہے۔ میں قرآن کی روح سے گفتگو کر رہا ہوں، اتباع رسول یا تو دکھاؤ کہ اتباع صحابہ کا حکم ہے، احترام صحابہ کا حکم ہے، اتباع رسول کا حکم ہے، رسول کی اتباع کرو۔ رسول کا بڑا پیارا جملہ شاہ جی، رسول کا معراج پہ جانا صحابیوں راویوں نے لکھا ہے، وہاں علی کا ہونا محمد نے خود بتایا۔ اب دیکھتے ہیں صحابیوں کی مانتے ہو یا رسول کی؟ غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے شاہ جی؟ تو پھر اتباع رسول کرو، جو رسول دے رہا لے لو۔
جو پھر مکر جائے شیطان ہو گیا نا. ایسے شیطان دا کام ہی بڑا قیمتی جے. ہاں جی میں جان بوجھ کے آکھیا قیمتی کیونکہ شیطان یہ مرغی چوری والے کام کراندہ ہی نہیں. شیطان وہ کام کراتا ہے کہ بندے کی بخشش ہی نہ ہو. شاہ جی قرآن جو بکھاواں گا جڑا قرآن نو نہیں ماندا انہوں میرے لو یا علی مدد جے وہ بے شک میں نہ سنیا کرے. میں کہنا کوئی ای میل کر کے بلانا کہ میرے آگے سنو. میں جو بات کروں گا قرآن کی آیت ہو تو سبحان اللہ بنتا ہے ورنہ تھینک یو ویری مچ. جب شیطان رجیم کو اللہ نے نکالا نا چل رجیم لانتی نکل جانے لگا نا رکا. اللہ سے کہتا ہے میں ککھ نہیں چھوڑوں گا. کس کے پلے نہیں چھوڑے گا کہ جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا شیطان دا کم ویکھنا قرآن جو جس آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا نا اس کی اولاد کے پلے ککھ نہیں چھوڑوں گا. کیا کرے گا؟ قرآن کہتا مال میں بھی شریک ہو جاؤں گا اولاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا. اللہ کرے بندے سمجھے. جاتے ہوئے شیطان کو روک کے اللہ نے پوچھا بتا تو صحیح کرے گا کیا؟ پڑھ سورہ یارا لا اقعدن لہم صراطک مستقیم. اللہ سے کہتا ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم تک جاتا ہے. اور صراط مستقیم میرا مولا علی ہے. شیطان کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو علی تک جانے سے. آتے جاؤ یار قرآن پڑھے آئے داری تو پھر مرتضی جملہ کہہ دے جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکتا نظر آئے نا سمجھ لینا مولوی نہیں شیطان ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلیمان نعرہ اب سلامت رہے. شیطان دا کام کیے کس طرح روکنا تو صراط مستقیم تسی دس دے کون ہے مولا علی. تو شیطان دا کام میں روکنا کس طرح تو جیڑا علی ولی اللہ تو روکتا نظر آوے. بار بار لانے دینا وَأَجْلِبَ لَهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. قرآن کہتا ہے یہ مال میں بھی شریک ہو جاتا ہے اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے. کہ مولا یہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب منکر ولایت علی نسل بڑھاتا ہے تنہا نہیں ہوتا شیطان ساتھ ہوتا ہے. ہائے ہائے شیطان کی پہلی نشانی یہ ہے پہلی نشانی ہے. اللہ نے جب آدم بنایا نا کہا سجدہ کرو فرشتوں نے کر دیا. آدم کیا کہتا ہے نہیں تجھے جھکتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو نہیں جھکوں گا. اللہ کہتا مجھے بھی جھک جسے میں جھکوا رہا ہوں اسے بھی جھک. تو پھر آج مرتضی یہاں پیغام دینے لگا جو یہ کہتا نظر آئے نا فقط اللہ کو جھکوں گا سمجھ لینا عقیدہ شیطان رکھتا ہے. فرشتوں کا عقیدہ یہ ہے تجھے بھی جھکیں گے جسے تو جھکوائے گا. مسئلہ تو حل ہو گیا نا. آئے جاری بھئی اللہ نہیں جانتا تھا کائنات مجھے سجدہ کرتی ہے تو پھر آدم کو کیوں کروایا؟ تعظیم اہمیت آپ کے باپ دادا کی اہمیت بتائی گئی ہے. آدم کی اہمیت اجاگر ہو رہی تو شیطان کا کام کیے تو پھر ٹینشن کیوں لیتے ہو جی فلانا مولوی پہ روکتا ہے کیا ہی نہ کرو مولوی کو شیطان ہے پھر کیا ہو گیا تو شیطان کا کام ہے علی تو روکنا. بھئی قرآن کہے جو قرآن کی آیت پڑھی نا سورہ اعراف جو ہے شیطان کا کام ہے علی سے روکنا جیڑا مرضی ہوئے. میرے تو پہلے مولوی صاحب پڑھ دے پیسے نا نو دا بیٹے دا واقعہ ایسے ہی نا نو کا بیٹا تھا بڑی محبت کی تھی کہتا میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا. کافران دا پرانا کام میں کہتا سی پہاڑ تے دوڑ کے بچ جاؤں گا. سمجھا تو کرو نا یار سمجھا تو کرو نا. وہ کہتا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اب پانی آیا نا نبی لیکن باپ بھی تھا
دل میں ہے پالنے والے میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے. قرآن کا کہتا ہے لیس من اہل، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. انہم عمل غیر صالح. قرآن پر قرآن کہتا ہے اس نے عمل غیر صالح کیا ہے. کیا مطلب؟ جو حجت پہ شک کر لینا اس کا عمل غیر صالح ہو جاتا ہے. آئے ہے اللہ نے کہا نہیں اس نے حجت پہ شک کیا، اب یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. نوح کا بیٹا ہو کے بھی اللہ نے کہا تیرا بیٹا نہیں، کہ حجت پہ شک کیا. اب جو علی کی ولایت میں شک کرے بے شک سید ہے، اولاد سے نکل جائے گا. جب نوح کا بیٹا نہیں بچا تو آج کا سید پھر کیسے بچے گا؟ عزت ہے تو علی کی وجہ سے ہے، سلام ہے تو علی کی وجہ سے. حیدری مل کے اللہ جانے اس بندے کا کیا بنے گا جو محمد کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے. میں جدا بھی آپریشن کر کے جانا ہے جڑا کہتا نا محمد ہم جیسے، آؤ تمہیں میں بتاؤں محمد کس جیسا ہے. چلے ابھی آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے معراج کا تذکرہ کیا نا. سرکار جب معراج پہ گئے، راویوں نے لکھا نال حضرت جبرائیل بھی گئے سن. میں تو سادہ یہ گلا کرنا مشکل گلا شاہ جی بنوا دی ہے. سنا ہے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گیا تھا. رکا تھا جی، کیا کہتا تھا؟ اینا جنہ بھی گیا، انگلی برابر بھی گیا تو جل جاؤں گا. میں نے 73 فرقوں کی کتابوں کو پڑھا، عیسائیوں کی کتاب، یہودیوں کی، ساروں کا عقیدہ ہے سدرۃ المنتہا. شاہ جی بڑی پیاری بات، سدرۃ المنتہا مخلوق کی حد کا نام ہے. یہ آپ غور نہیں فرما رہے. فرشتہ ہو، نوری ہو، بشری ہو، لاہوتی ہو، جبروتی ہو، جتنے بھی ہیں ان کی حد کا نام سدرہ. سدرہ سے اوپر مخلوق نہیں جا سکتی. جب جناب جبرائیل سدرہ پہ رکے، مصطفیٰ 4 قدم آگے جا کے مڑ کے کہتے ہیں آتا نہیں، کہ مخلوق آگے نہیں جا سکتی تو حق تھا نا محمد کہتے مخلوق نہیں جا سکتی، میں کیسے جاؤں؟ پتا چلا جو مخلوق تھا وہ سدرہ پہ رک گیا، جو نور الہی تھا وہ آگے. شیعہ بنو، شیعہ بنو، شیعہ بنو. ہائے ہائے جو بشر تھا، جو نور تھا، رہ گیا. علی ولی اللہ. یار میں نے تو 73 فرقوں کی نمائندگی کی ہے. سدرہ مخلوق کی سائیں جی حد کا نام ہے، مخلوق اوپر نہیں جا سکتی. تو کیا رسول واپس مکے واپس آ گئے تھے؟ اسے چلے گئے، آگے گئے. وہاں پہ جاؤ، میرے کہنے کسی اہل سنت مولوی دا بوا کھڑکا کے نا مسیت دا میرے کہنے پوچھ لینا. انہوں نے کہا سورہ نجم دی آیت اوہا الہ عبدہی ما اوہا، ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی، یہ آئی ہے کعبہ قوسین او ادنا پہ. جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا تھا، یہ وحی کون لایا ہے؟ آپ غور نہیں فرما رہے. پتا چلا یہ جبریل کے محتاج بھی. ہائے ہائے. جب میں پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کرے اور ایک بات کروں گا صرف عقیدے والوں کے لیے، پیر اپنے کے لیے. میں تو شاہ جی اچھا لگے تو سبحان اللہ کرنی، باقی خیر ہے سارے آستے سانجی گل. بشریت نے کہا نعوذ باللہ محمد ہم جیسا، انہیں نظر لگا، دیکھنے میں لگا ہم جیسا ہے. قرآن کہتا ہے یہ بشر نہیں مثل بشر ہے.
ہے مثل بشر. میں آپ کو مثال دوں, آپ گھر سے جب نکلے آئے کوئی آئینہ شائنہ کوئی شیشہ دیکھ کے آئے ہو نا, میں ویکھا سی نہ لگنا کہ ہو جائے مجلس, کسی نے ویکھا بودے چنگے نے, کسی نے کہا مڑکی چنگی ہے, بھائی ہونا ہے نکلائی ویکھا سونی لگ دی کہ نہیں لگ دی, شیشہ ویکھیا نا اچھا لگے سبحان اللہ کرنا. کبھی آئینہ فریم سے نکال کے دیکھا, اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک پاسے مٹی لگی ہوندی ہے اورنج کلر دی کھٹے رنگ دی یا سلیٹی جے رنگ دی, تے دوجے پاسے شیشے دا وہ حصہ ہوندا جے تسی اپنے آپ نوں ویکھدے ہو. ایسے ہی ہے نا. اب میرے سامنے یہ آئینہ کھڑا ہے, مثال ہے سمجھانے کے لیے. آئینہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں, آنکھیں بھی میری ہیں, چہرہ بھی میرا ہے, کان ہاتھ بھی میرے ہیں. آسان سی بات. لیکن جو ادھر سے دیکھ رہا ہے نا, پیر سمیت ہر بندہ ادھر سے دیکھ رہا ہے نا, وہ کہے گا نہیں یہ خاک ہے. میں یہاں سے کہوں گا نہیں یہ نور ہے, مجھے میں نظر آ رہا ہوں. ہائے ہائے, آنکھیں بھی میری ہے, چہرہ بھی میرا ہے, ہاتھ بھی میرے. ادھر والا کہے گا نہیں یہ خاک نظر آ رہی. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو آئینہ جمال و کمال بنا کے دنیا میں بھیجا. دو رخ بنائے, ایک خاک کا رکھا, ایک نور کا رکھا. نور کا اپنی طرف کر دیا, خاک کا ہماری طرف کر دیا. جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں اپنے جیسے نظر آتے ہیں, جب وہ دیکھتا ہے اسے ہائے ہائے نہ محمد تجھ جیسا ہے نہ ہم جیسا ہے. اب سمجھانے میں آسانی ہوگی. بشریت نے کہا محمد ہم جیسا, سرکار معراج نے اس کے منہ پہ تماچا مارا. ملکوتیوں نے کہا محمد ہم جیسا, معراج نے اسے بھی تماچا مارا. جبروت نے کہا ہم جیسا, معراج نے تماچے سب کو مارے. جب رسول معراج پہ جانے لگے نا, جب بشریت کی حد آئی نا, لباس بشریت کو گرد بنا کے مصطفیٰ نے پیچھے چھوڑا. ملکوت میں آئے, ملکوتیوں نے کہا ہم جیسا. جب ملکوت سے گزر کے جبروت میں آئے, جبروتیوں نے کہا ہم جیسا. لاہوت میں آئے, لاہوتیوں نے کہا ہم جیسا. جب مصطفیٰ حجاب وحدت کے پاس پہنچے نا, اندر سے آواز آئی, نہ تو بشر جیسا ہے, نہ تو نور جیسا ہے, نہ جبروت جیسا ہے, محمد تو مجھ جیسا ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ آیا مصطفیٰ نے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری. اب سلام, سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا. یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے ایسے جدا ہوتا ہے سورج سے. شعائیں سارے رل کے دسو, شعاواں سورج دی مخلوق نے, یہ سورج کا اثر ہے. سورج مؤثر ہے, شعائیں اثر ہے. چلے گل دسو, تسی پردے شردے لا کے ڈونگے گہرے پردے لا کے ستے سو, آپ کو کس نے بتایا مؤثر نکل آیا؟ نہیں, آپ کو سورج نے بتایا کہ میں نکل آیا ہوں؟ نہیں, جناب سو رہے تھے, سورج کی کرن آئی, آ کے آپ کے رخسار پہ پڑی. اثر نے بتایا کہ مؤثر نہیں. آپ غور نہیں فرما رہے. اثر نے بتایا کہ مؤثر ہے. میرے امام فرماتے دنیا والوں, اللہ مؤثر ہے, ہم 14 اثر ہے. ان 14 نے بتایا ہے کہ اللہ. تو اب بتاؤ, جبریل تو سدرہ پہ کھڑا تھا, پھر وہ جو وحی ہوئی وہ کس نے کی ہے؟ چلو شاہ جی, تمہارے آستے میں ایک جملہ کہنے لگا جی, ہر ایک آستے نہیں, جس کا ظرف ہوگا وہ سبحان اللہ کرے گا. کتاب میں اہل سنت دی کول رکھتا جے, تاکہ بندیاں نے ڈھیڈے جی درد ہی نہ ہوئے. سرکار کہتے ہیں میں جب پہنچا نا سدرہ پہ, وہ تو رہ گیا نیچے. جتنے سچے اور جھوٹے راوی تھے وہ تو رہ گئے سدرہ سے نیچے نیچے. اب آگے جو ہونا ہے وہ بتانا ہے مصطفیٰ نے. جو بھی ہوگا مصطفیٰ بتائیں گے. جو ہاتھ برآمد ہوا وہ بھی رسول نے بتانا ہے. ہائے ہے, جو سیب اندر لے گیا وہ بھی مصطفیٰ نے بتانا ہے. ایسے ہی نا, اب آپ کی مرضی اتباع رسول کرو یا نہ کرو, ایسے ہی ہے. سکون سرکار سدرہ سے آگے چلے, آواز آئی ادنو منی, ادنو منی, ادنو منی, میرے قریب آ, میرے
قریب آ. سرکار مصطفیٰ چلتے بھی ہیں دل میں سوچتے ہیں جسم رکھتا نہیں بھلا بھی رہا. یا تھوڑا سا تو بولو نا. شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا اللہ جسم. بھائی صاحب اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں جی آنا. سارے سن لو پورے پنڈ لے سن لو جتھے تک میرے سپیکر دی آواز جا رہی جے. اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں جے آنا. متا پلے کھیج رہو کہ قیامت والے دن نظر آ جائے گا. آئے 73 میں سے کچھ کا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن عرش پہ کرسی ہوگی, کرسی پہ اللہ ہوگا, اللہ کے بدن سے کرسی چوں چوں چا چا کرتی رہے گی. تو مفت میں شیعوں کا مشورہ ہے پھر مدن شاہ جی اگر غیرت مند ہے نا تو پھر جو قیامت والے دن عرش پہ بڑی کرسی پہ بیٹھا نظر آئے نا اسے اللہ مان لینا. شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ مالک یوم الدین ہے, علی حاکم یوم الدین. حاکمیت علی کی ہوگی, بادشاہی علی کی ہوگی. بھئی اللہ جسم نہیں رکھتا. سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں آواز آئی یار اللہ جسم رکھتا ہے. سارے بولو ہاں جی نہیں. تو میں جو کہنا پہ آواز آ رہی ادنوں میں نہیں. تو بولنے کے لیے تو جسم کا ہونا ضروری ہے. تو آڈی مرضی ہے مظہر منو. چلو جناب موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ میں نے ترجمہ نہیں آتا, میں لندنوں آیا پڑھے لکھا نہیں. کلیم کے معنی کیا ہے؟ آپ کی زندگی ہو, میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. ایسے ہی جی شاہ جی کلام. ابھی آپ صاحب نے کہا اللہ جسم نہیں رکھتا تو موسیٰ کلیم اللہ کی میں بڑھے ہیں. یا تو اللہ کا جسم مانو یا موسیٰ کو کلیم اللہ کہنا چھوڑ دو. اگر تو میرے عقیدے پہ رہو گے اللہ جسم رکھتا نہیں, موسیٰ پھر بھی کلیم اللہ ہے. وہ کیسے؟ میرے امام کا دم سلمان یاد رکھنا موسیٰ بڑا بھولا تھا, بولتا میں علی تھا سمجھتا خدا بول رہا ہے. ہائے ہائے اللہ جسم نہیں رکھتا, لسان اللہ علی ہے. جی امتحان لائن لگا جی اس تقریباً 35-40 منٹ بعد 40 منٹ ہو گئے جی میں نے پڑھتے ٹائم دا مولوی لندن دا بڑا پکا جی چیک کر لینا 40 منٹ اور لگے جی. آپ سلامت رہے. آواز آئی یعنی ٹائم بہت ہے, کوئی ٹینشن نہیں. میں جا کے مغرب کی نماز تو بعد پڑھنا ہے خاص میں نے بھی جلدی کوئی نہیں. ورنہ میں دوڑنا نہیں سی, چھتی کر دو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے مہربانی انہوں نے ٹائم تے پڑھایا پتا لندن دا مولوی اتنوں منی. آپ نے شاہ جی دیکھنا ظرف والا بندہ ہوگا نا وہ مرتضیٰ کو داد دے گا. اتنوں منی اتنوں منی اتنوں منی. میرے قریب آ میرے قریب آ. مصطفیٰ چاہتے بھی ہیں دل میں سوچتے جسم رکھتا نہیں بلا رہا ہے. سرکار کہتے ہیں چلتے 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 میں حجاب وحدت کے پاس پہنچا. اندر سے آواز آئی کف قلیلاً یا محمد ان الرب یصلی. اندر سے آواز آئی ابھی تھوڑی دیر انتظار کر رب نماز پڑھ رہا ہے. ہائے ہائے آپ یہ بتاؤ. ہائے ہائے غور کیا کرو کوئی سمجھا کرو. اب آج وحی ہوئی ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا. ہم نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی, ما اوحا جو بھی کی. قرآن ہے سورہ نجم ہے, میرے مشورے سے نہیں آیا. تو پھر جب جو بھی کہا کہ اللہ نہیں بتا رہا تو پتہ کیسے چلے گا وہ وحی کیسے ہوئی, وحی کیا تھی, وحی میں تھا کیا. تو پھر رسول کے لیے واجب ہے دنیا میں ایک ایسا وقت منظر بنائے تاکہ پتہ تو چلے وہ وحی تھی کیا. تو جی وقت بنا, وہ وقت آیا, سرکار دو عالم نماز سے فارغ ہوئے. آواز دے کے کہا صحابہ کچھ کافروں نے میرے قتل کی قسم کھائی ہے. اللہ کرے بات اچھے لگے. 3 کافروں نے میرے قتل کی قسم کھائی ہے. کوئی
آپ نے اب شاہ جی زحمت فرمانی ہے، ذرا دیکھنا کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں، تاکہ میں دعا مانگوں مولا سے توفیق دے، میں اچھا پڑھوں، تاکہ سارے سبحان اللہ کر کے اس فرشتے کو موقع دے. یہ تو بیچارہ ویلا ہی نا، تو لکھتا ہی نہیں نا. یہ بدیاں لکھتا ہے، یہ نیکیاں لکھتا ہے. ضلع گجرات یہ تو بیچارہ ویلا، انہوں نوکری دلوانے ہیں. بزرگوں اے نیکیاں لکھتا ہے، اے بدیاں لکھتا ہے. یہ تو تہاڈا تے کدی نہیں ہلیا ہونا نا بیچارہ، تسی سارے ہی فقیر ہو. ہائے ہائے. تو چلو پھر آج اسے لکھنے کا موقع ضرور دینا. سبحان اللہ کی تسبیح کرنا. سرکار کہتے ہیں ہے کوئی جو ان کافروں کو قتل کرے، عالمین کا رسول کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، جنہوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا یا انہیں گرفتار کر کے لائے. صاحب کتاب لکھتا ہے مسجد نبوی میں جو کھجور کے تنے تھے نا، ان کے پیچھے چھپتے رہے، کہیں محمد ہمیں نہ کہہ دے. ہائے ہائے، کہیں ہمیں نہ کہہ دے سامنے والا ہزار ہزار سے لڑنے والا ہے، پورے اونٹ کا ناشتہ کرتا ہے، کہیں ہمیں نہ کہہ دے. جب 3 مرتبہ پوچھا نا، شاہ جی ہاتھوں کو دیکھیے گا، مصطفیٰ کہتے ہیں تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم میں میرا بھائی علی نہیں بیٹھا. آئے آپ سلامت رہے. اگر علی ہوتے، اگر علی ہوتے یہ خاموش حیدری. آپ سلامت رہے. بزرگ نے نعرہ لایا ناطق قرآن، ہائے ہائے بولنے والا قرآن. تو جڑا میں پڑھنا پیا یہ سامت قرآن ہے. میں نے اس کے لیے شاہ جی میں ابھی گیا تھا جماعت ثانی میں بمبے، دنیا دا اتنا بڑا رش میں کسی ویکھے ہی نہیں، اتنی مخلوق تھی وہاں پہ، رش دنیا ہی دنیا. وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہندوستان کے ہر شاعر نے مجھے اٹھ کے داد دی ہے، اللہ کرے میرا ملک، میرا پاکستان، میری جان میری آن میں داد دے وے. میں نے کہا بھئی دنیا والوں سنو، قرآن حقیقت میں علی کا خاموش ذاکر ہے. آپ کی زندگی ہو یار، آپ سلامت رہے. یہ تیری زندگی آپ بولا نا تو میرے ساتھ، یہ خاموش ذاکر ہے جو چپ رہ کے قرآن پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے. آپ کی زندگی آپ سلامت رہے. چلو ٹھیک ہے جناب، ہولی ہولی سارے کو پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم میں میرا بھائی علی. سلمان جی یا رسول اللہ ذرا میرے بھائی علی کو تو بلاؤ. سارے انتظار میں ہے، اب علی آ رہے ہیں. اچانک جناب علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے. سرکار نے منبر سے کہا یا علی، کافروں نے میرے قتل کا، ابھی قتل کا نام لیا نا، ہونا ہاتھ ویکھنے جے کوئی تھلے سے نہیں، ایسے کر کے نا ذوالفقار نکالی نا، ذوالفقار کا نکلنا تھا. مصطفیٰ کہتے ہیں یا علی رک جا، مجھے پتا ہے مرد فقط تو ہے. اور دنیا والوں یاد رکھو مرد فقط علی ہے. نہیں یاد تو میں یاد دلاؤ، مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اب بتاؤ مرد کون ہے؟ لطف لیا کرو، خوش ہویا کرو، مولا دے فضائل دے بھی خوش نہیں ہوندے. اور زندگیوں میں پیرو آپ سلامت رہو، بزرگوں کی زندگی. اور سرکار آکھیا سی کہ نہیں کل علم اسے دوں گا جو. اچھا بندے 2-4 چپ نے، انہوں نے بھی چیک کر لینے ہیں. میں بھی چیک کر لینا، میں بھی ادھا ڈاکٹر رہے گا جی، میں بھی چیک کرنا بندہ بولنا کیوں نہیں ہے. میرے پاس بھی بڑے بڑے طریقے ہیں. کہا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. میں نے یاد نہیں علم کنوں ملیا سی؟ مولا علی نو. ہاں جی میں اے یاد نہیں، اگلی گل بھی میں نے یاد نہیں. جب علم ملا نا میرے مولا علی کو، ہائے ایک آیا جس کا نام مجھے یاد نہیں. وہ شاہ جی میں چوتھی بھی ویکسین نہیں لوا دیجیے. میں آسٹریلیا جانا سے، انہوں نے کہا چوتھی لوائے گا تو پھر اندر بڑھنا آگے. میں کہا لاؤ میں آسٹریلیا جانا سے نہیں. میں باشا 4 لوائی بیٹھا ہے، وہ نام میں بھول گیا. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا کہا؟ علی مرد ہے، علی کے علاوہ مرد ہی کوئی نہیں. آگے شیخی مار کے کہتا ہے میری 3 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں. مصطفیٰ دیکھ کے کہتا ہے بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. یاد رکھ ان الفتى كل الفتى من قال في قلبه بلا يدعو ابن ابي طالب. مصطفیٰ کہتا ہے مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے
مردوں میں خطاب ہے، مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلاپن، علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلاپن، بلا تیری سمجھ میں سمائے یہ راز کہا، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کیا آپ سلامت رہے، تو پھر مرد ہوتا ہی وہی ہے۔ ہائے ہائے مردوں میں کہہ رہا ہوں، مرد فقط یار میں اس تے میں چنگی طرح یاد ہے، میں تو 2 سال پہلے سائیں دی مجلس تے 16 سفر والے دن اے نالی نصیب بابا، ہاں جی نصیب بابا، میں اتنے ایک گل پڑھی سی، میں نے یاد ہے، تو پتہ نہیں کیوں نہیں یاد، نفی پہلے ہو اس بات بعد میں ہو درمیان میں ہو، اللہ استثناء کے لیے آتا ہے، جدا کرنے کے لیے آتا ہے، ماں قبل کی ایسی نفی کرتا ہے اس کا وجود ہی مٹا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد اللہ ہے، اللہ نے استثناء کر کے بتایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ، یہ شیعوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی پیٹرن پہ کہتا ہے لا فتح الا علی، علی کے علاوہ مرد بھی، اللہ اکبر۔ ہن پتہ چلیا خیبر وچ ڈبل حصہ کیوں ملیا سی، ہائے 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 ہائے۔ اب سلامت رہے، آگے کیا کہہ رہا ہے، لا سیف الا، تو ذوالفقار کے علاوہ تلوار بھی، بس آپ سلامت رہے۔ آئے خیالی مجھے پتا مرد تو ہے، تیرے علاوہ کسی نے جانا نہیں، آج میں نے ایک اہتمام کرنا ہے، کیا یا رسول اللہ؟ حجرے میں لے گئے، اپنا لباس علی کو پہنایا، علی کا خود پہنا، علی کو کمر بند باندھا، زرہ پہنائی، تلوار دی، لے کے باہر آگئے، جیسی باہر آئے نا صحابہ کٹھے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ رسالت ولایت میں بدل رہی ہے، چلو کوئی 2-4 بندے تو ہوتے ہیں نا، اور رسول کیا کرے؟ اتباع رسول یہ ہے ہاتھ پکڑ پکڑ کے دکھا رہے ہیں، ساتھ لے لے کے بتا رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، آپ سلامت رہے، تو مجھ سے ہے میں، یہ سارا کچھ کہتے پھر نہیں سمجھ آتی، پھر اتباع رسول نہیں کرتے نہ کرن، اسی تو اپنے مولا دے فضائل پڑھنے نے نا، اسی کم ظرفہ دی وجہ نہ مولا دے فضائل چھڑ دیئے، آپ سلامت رہے، آپ کو مولا زندگی دے۔ آئے سرکار دو عالم ممبر پہ بیٹھے، بس سمیٹنے لگاؤں، اللہ اکبر، وقت تیزی سے گزر گیا، 50-55 منٹ ہو گئے، پتہ نہیں چلے آجے، نہیں میں ختم نہیں کرنے لگا، میں پورا واقعہ پڑھنا، تو ہی ٹینشن نہ لگو، خوش ہونا چاہیے، جب مومنین خوش ہو کے سن رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں، ہم محمد والے محمد کا ذکر سنانے آئے ہیں، اسی اپنے چاچے بابیاں دی گلاں نہیں کرتے، صرف محمد والے محمد کا ذکر ہے، کیونکہ ممبر 14 کا ہے تو تذکرہ بھی 14 کا ہونا چاہیے، اب جو جن کا 14 کا وفادار ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے، نوکر وفادار ہونا تو مالک کہتا ہے چل 2-4 پلاٹ تم بھی بیچ لے، سوسائٹیاں چ رہن والے، نوکر وفادار ہونا تو مالک کہتا ہے چل 2-4 پلاٹ تو بھی بیچ لے، نوکر وفادار تھا تبھی تو کہا بہلول دے گا مٹی بن جنت جائے گی، تو نوکروں کے تذکرے کرنے چاہیے نا، تو اسی ان میں سے ایک نوکر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سلمان ساروں کو اکٹھا کرو، جتنے اصحاب رسول تھے، سرکار دو عالم کے چند تارے سارے اکٹھے ہوئے، سرکار ممبر پہ آئے، علی میرے قریب آؤ، اب اس بات کو سمجھنا ہے، جو رسول دے جس سے روکے، بس یہی بات سمجھ گئی تو گل ساری کلیئر، کرتا کمر بند لباس سارا کچھ اندر پہنا دیا، اب سارے صحابہ کے درمیان پہنچے، جب آئے نا علی میرے قریب آؤ، میرا بھائی میرے قریب آؤ، آئے نا مصطفیٰ علیہ السلام نے سر سے تاہا والا امامہ اتار کے نا صحابہ کے سامنے جب علی کے سر پہ رکھا نا
علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ کرتا اندر، کمر بند اندر، زرہ اندر، لباس اندر، امامہ سب کے سامنے کیوں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں میرے بعد لڑائی نہ کمر بند پہ ہوگی، آئے ہائے، نہ میرے لباس پہ ہوگی، نہ میری تلوار پہ ہوگی، جھگڑا میری دستار پہ ہوگا۔ میں نے صحابہ کے سامنے بتا دیا میری دستار کا وارث بھی علی ہے۔ قرآن کہتا جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے تو پھر دیا علی، دستار بھی دی، ہاتھ بھی دکھایا، ساتھ یہ بھی کہا یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت پر اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ اوہ حدیث یاد ہے یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت اور ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم، تو جہنم بنی کس واسطے؟ منکر دشمن اہل بیت نہیں، منکر ولایت۔ ہاں جی اے دشمن اہل بیت کہہ کے گل گھما کے دیا نہ پاؤ۔ یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ دستار کا وارث بھی علی، دین کا وارث بھی علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن کا وارث بھی۔ یار کتے کتے جاؤ گے، ہر چیز تو علی ہے۔ اب آؤ کھجاؤ لے آؤ، انہیں مارو یا گرفتار کر کے لاؤ۔ بہت ٹائم گزر گیا، میں جلدی کرنے لگا ہوں شاہ جی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جب 2 دن گزرے نا ایک منافق جیدے بارے سورہ منافقون آئی سی، ہائے ہائے، کیونکہ ممبر ساڑھے مالکہ دا ہے، میں تجھے کدی کسی دا نام لیا ہی نہیں اور لینا بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ 14 کے فضائل جب فضائل مکن گے پھر گل کران گے۔ ایک پاسے سارے کہندے جی سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے تو محمد والے محمد کے فضائل نہیں لکھ سکتے، جدے گھنٹے جی موقع جانے تو پھر شیعہ کا دا جائے۔ ہائے ہائے آپ سلامت رہے۔ بس اتنا ایک منافق نے کہا مار دیا ہوگا، بڑے بڑے جری بہادر وہ تینوں ہزاروں سے اکیلے لڑتے، اتنا کہنا تھا۔ سرکار مصطفیٰ کے دل پہ چوٹ لگی، ہاتھ اٹھائے پالنے والے میرے علی کے بارے میں یہ رکھتے ہیں، انہیں خرق کر مجھے خوشی عطا فرما۔ اللہ کرے کوئی سمجھے، فجر کی نماز پڑھے چہرہ شاداب، رحمت للعالمین کے چہرے پہ، ختم رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ سلمان کہتے ہیں آج یا رسول اللہ چہرہ بڑا شاداب ہے۔ کہا صحابہ سنو میرا بھائی علی کامیاب ہو کے واپس آ رہا ہے، میرا علی کامیاب ہو کے آ رہا ہے۔ اب ایک شرط ہے، کیا؟ جو مجھے علی کے آنے کی خبر دے گا، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرمائے، بزرگ کی صحت و سلامتی ہو۔ بھئی جو مانگے گا وہ ملے گا، جو پوچھے گا وہ بتایا جائے گا۔ ذہن میں ہے شاہ جی اوہا الہ عبدہی ما اوہا، کل میں تو شروع کی تھی قرآن دی آیت لے کے گیا جی۔ لو جی اب سارے مجمع طرائق جگہ کا نام ہے مدینے سے باہر، جتھے 9 رستے آکے اکٹھے ہوندے تھا، وہ یمن تو آ رہا ہے، مصر تو آ رہا ہے، عراق تو آ رہا ہے، فلاں 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 فلاں، سارے جنہیں یار دوست نہ سمیز بہ گئے، کوئی اس رستے تھے کوئی اس رستے تھے۔ ان جڑا داد دے گا اس بندے نو سلام دے، گھنٹے بعد سارے ایک ایک راستے پہ دیکھ رہے ہیں، 650 سال کا بوڑھا اوپر دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے اللہ کرے ہر کوئی جوان میرے ساتھ بولے، 650 سال کا بوڑھا اوپر دیکھتا ہے، اسے پتا ہے علی جب بھی آئے نازل ہو کے آتا ہے۔ آپ سلامت رہے، سلامت رہے، یادگار رہے گی انشاءاللہ بات۔ دیکھ رہا اچانک 650 سال کی بوڑھے کی بصیرت اور بصارت نے اس کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا جملہ پلٹ کے کہوں سلمان نے کبریائی کے بدن کو دیکھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے سوچی پہ جاندے نے
میں شاہ جی تواڈے کول پوری قرآن دی پورا کبریائی دا بدن تواڈے کول پڑھیا ساجے کہ ید اللہ بھی قرآن سے علی ہے، وجہ اللہ بھی علی ہے، نفس اللہ بھی علی ہے، عین اللہ بھی علی ہے. میں سارا پڑھی بیٹھے ہیں. چلو ایک ٹیلر بخا دینا کہ اگر سبحان اللہ کی تھی تو بسم اللہ. جناب نو کشتی بنا رہے تھے کہ جناب جبرائیل آئے. سورہ نو دی آیت فَصْنَعِ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. نو اللہ کہہ رہا ہے کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. کشتی بنا کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال کائنات کا ہر چہرہ فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ. اللہ تو جسم رکھتا نہیں پھر وجہ اللہ کا اڑ دے. یار سمجھا کرو لوگ سنے اتنے پیارے موسم میں مولا علی علیہ السلام دے فضائل سن کے بھی خوش نہیں ہوتے. دیکھا کبریائی کے بدن کو دیکھا، تیز تیز قدم اٹھانے لگے. پیچھے سے علی علیہ السلام آواز دے کے کہتے ہیں سلمان رک جا. کہ مولا آج نہ روکو، وعدہ رسول کا ہے جو مانگو گے ملے گا. خدا کے لیے آخری جو مجھے کہنے لگا جو مانگو گے ملے گا. جی شاہ جی ایک گھنٹہ ہو گیا، چیک کر لو اپنے موبائل ہے. ایک گھنٹہ ہو گیا جو میں نے پڑھتے. ایک گھنٹے دی ساری تقریر ایک طرف تے ایک کلا جملہ، ایک کلا جملہ ایک پاسے دے. جب کہنا یا علی نہ روکو وعدہ مصطفیٰ کا ہے، علی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان رک جا، کوئی مجھے دیکھے گا تو بتائے گا نا. ہائے ہائے علی کہتے ہیں کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ دے دے. اب پتا چلا ہر ایک قبر میں علی کو نہیں دیکھے گا، دیکھے گا وہی جو دل سے اقرار ولایت علی. جیڑا ایتھے علی تے شک کردا رہیا ہائے ہائے اودی قبر وچ تے عذاب آئے گا. جب تک میں نہ چاہوں کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا. ہیں یا علی کیا کہنے تیرے. سلمان کیا مانگے گا؟ اتنی زندگی جی چکا، زندگی کی تجھے ضرورت نہیں. جنت تو کیا مانگے گا؟ جنت او یار سرکار دا فرمان جے جنت سویرے سویرے اٹھ کے نا فجر دے ٹائم ہوکا پر دی جی میں بندہ ویکھ کے کہنا ہائے کڈی سونی کوٹھی کڈی سونی گڈی. سرکار دو عالم فرماتے جنت صبح صبح ہوکا لے کے کہتی ہے کاش سلمان مجھ میں آ جائے. اوئے ہوئے ہوئے وہ ذرا خوش ہو کے بولیا کرو خدا بنا دے. علی علیہ السلام فرماتے جنت کو تیری خواہش ہے. دن ہماری بارگاہ میں گزر جاتا ہے، رات بطول کے سجدوں میں. در بطول پہ بیچارہ ساری رات پڑا رہتا تھا نا. کہ مکان کی تجھے ضرورت نہیں، مقام تو مانگے گا نہیں. زندگی گزر گئی. علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اب وہی مانگوں گا جو آپ کہیں گے. دیکھو نا سبب بن گیا نا. اوہا الی عبدہ ما اوہا. وہ وہی کیا تھی ابھی پتہ چل جاتا ہے جناب. کہا جاؤ جا کے رسول سے کہنا کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے 3000 کلمات پہ مشتمل گفتگو ہوئی تھی. 1000 کے بارے میں اللہ نے کہا تھا بتا دو، 1000 کے بارے میں اختیار دیا بتاؤ یا نہ بتاؤ. 1000 کے بارے میں کہا تھا نہیں بتانا، کہو یہی بتا دو. ہائے 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 کہا یہی. اب پتہ چل رہا ہے نا قرآن کی آیت کی تصدیق ہو رہی ہے. اوہا الی عبدہ ما اوہا. سرکار پہنچے. بس آخری بات سمٹنے لگی ہے میری بات. سارے اکٹھے. کوئی منافق کہتا ہے بیچارے کے پاس گھر نہیں، گھر مانگے گا. کوئی کہتا ہے اندھے سننا جی بالکل دل کے اندھے. ہائے ہائے تو بیچارے کے پاس کپڑے نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے. انہیں کیا پتہ علی والا ہوتا ہی ایسا ہے. ہر کوئی چیما کو یہ کر رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں سلمان یا رسول اللہ مانگے. کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے میرے بھائی علی کے آنے کی خبر دی. اب یہ جملہ میری طرف دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. جب سرکار سلمان کھڑے ہوئے نا مصطفیٰ علیہ السلام سے مسکرا کے کہتے ہیں وعدہ یاد ہے یا رسول اللہ؟ کا یاد ہے. کا یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے نا معراج کا لفظ آنا تھا مصطفیٰ نے علی کو دیکھا.
ہائے 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 مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں یا علی تیرے بھی کیا کہنے تیرے سلمان کے ہائے ہائے کہا یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے نا 3000 کلمات پہ مشتمل گفتگو ہوئی تھی 1000 بتایا 1000 میں اختیار اور 1000 کے بارے میں کہا تھا نہیں بتانا بس یا رسول اللہ وہی بتا دو ہائے ہائے سلمان وہ تو نہیں بتانے کا وعدہ رسول کا ہے ہائے ہائے جو عالمین میں سچا ہے وعدہ اس کا ہے کہا سلمان وعدہ تو ہم نے کیا پھر آ میرے قریب آ یہ جتنے ہیں ان میں ظرف ہی نہیں کتنی پیاری بات ہے ان میں ظرف ہی نہیں ہے وہ علی دے فضائل اسی تواڈے چ بہ کے پڑھیے تو لوگاں دے ظرف چھلک جاندے نے تو جہاں مصطفیٰ علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں برداشت نہیں ہوتے تھے نا تو اللہ سورہ منافقون پہ ہی دینا تھی منافق ان سے علی برداشت نہیں ہو رہا ایسے نا کہا میرے قریب آ آخری بات بس راضی رہنا زندگی رہی ملاقات باقی کان قریب لا جب کان کے قریب لائے نا جملہ کہا اللہ جانے سرگوشیاں کی سرگوشی کے بعد سلمان کی کیفیت کیا کبھی دائیں دوڑ جاتا ہے کبھی بائیں دوڑ جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کڑا کھود کے نا آپ سلامت رہے مولا آپ کو جی عزت عطا فرمائے رزق عطا فرمائے ویسے مولا دا فرمان سناما سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں ہائے 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 سلامت رہے خوش ہونا چاہیے مولا کے فضائل پڑھو تو رزق ملتا ہے نا مولا کی فضیلتیں پڑھو تو ملتا ہے تو جڑا مولا دی مخالفت کرے بے شمار ہونی چاہیے نا اس دے ہوتے ہائے ہائے کبھی دائیں کبھی پائے کڑے کھود کھود کے نا سلمان محمدی اس میں منہ دے کے باتیں کرتا ہے باقی تو پریشان کے دیوانہ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا کہہ دیا 9ویں درجے والا قریب آ کے کہتا ہے سلمان بتا تو صحیح وہی کیا تھی کہ تیرا بھی ظرف نہیں بس اتنا سن لے وہ جتنی بھی وہی تھی نا سارے میرے مولا علی کے فضائل تھے ہائے ہائے وہ سارے کے سارے اس لیے سرکار فرماتے ہیں سلمان ہمارے فضائل کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل کا پھر برداشت کون کرتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم خود چاہتے ہیں اے داری بس آباد رہے شاد رہے آل محمد کے فضائل سن کے خوش ہو جانے والا ایسا ہے سرکار فرماتے فضائل سن کے مسکرا دے اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جسے کرنے کے بعد وہ توبہ کرنا بھول گیا ہوتا ہے بس علی کے فضائل پہ خوش ہونا گناہ معاف ہو رہے ہیں بخشش ہو رہی ہے بس کتنے فضائل تھے لیکن مسلمانوں نے اس علی کی اولاد کی حیا نہیں کی اللہ ان پہ لعنت کرے قتل امام مظلوم حسین کی شہادت کے بعد ایک آواز بلند ہوئی ان کے خیام جلا دو ان کا بچانے والا کوئی نہیں رہا اجرکم من السیدہ مولا ہائے قبول فرمائے سب سے پہلے یہ ملائین خیام حسینی کو لوٹنے آئے ہیں جملہ پڑھوں ہائے ضرور کرنا اتنا لوٹا ہے خیام حسینی کو جناب کبریٰ کے داج کو اتنا لوٹا ہے کہ سید سجاد کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا سید میں سب کچھ لوٹ کے لے گئے رونے والی بات کیا ہے اللہ اس ملعون پہ لعنت کرے اس نے بستر اتنی زور سے کھینچا میرا مولا سجاد منہ کے بل زمین پہ گرے ہائے 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 اور علماء مقاتل لکھتے ہیں ہر بندے پہ ہائے واجب ہے کیونکہ ہائے بس میں ہے کہا جناب عالیہ زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جہاں حسین بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے ایسے ہی ہے نا بغیر اجازت کے امام حسین بھی نہ جاتے تھے اللہ جانے شام غریبہ شمر ملون گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ اس پہ لعنت کرے
جب آیا نا عالیہ کے خیمے میں نیزے سے عالیہ کی چادر اتار کے ہر بندے پہ واجب ہے ہائے کرے فرات کے کنارے مولا غازی کی لاش پہ آ کے نا ملون گھما کے کہتا ہے عباس اسی چادر کا تو محافظ تھا اجرکم اللہ شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے ہیں کٹے گلوں سے آواز آ رہی حسین ہم نہ کہتے تھے اجازت دے دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ جب لوٹ لیا نقاب خیام حسینی کو جلا دو مسلمانوں نے ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے آگ لگائی ہے ایک خیمہ جلتا تھا بیبیاں دوسرے خیمے میں آ جاتی ہے اس جملے پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حسرت سید سجاد پہ ہائے ضرور کیا کرو کہ مولا کیسی حسرت کہ جب سارے خیمے جل گئے نا رہ گیا میرے بابے کا خیمہ بیبیاں اکٹھی ہوئی نا عالیہ زینب نے کندھا ہلا کے میرے مولا سجاد سے پوچھا سجاد تیری امامت کا پہلا سوال پوچھتی ہو جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں ہائے ہائے مولا سجاد کہتے ہیں مجھے ساری زندگی نہیں بھولنا کہ سجاد کی امامت کا پہلا سوال علی کی بیٹیوں کی غربت سے ہو رہا کا اذن الہی ہے باہر نکل جاؤ ہائے کرو تو جملہ پڑھو بیبیاں جلتے ہوئے خیمے سے ایسے نکلی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ حجابہ واہ حسینہ واہ غربتہ اجرکم اللہ عزادارو سادات مومنی ہر کوئی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آیا ہے مگر حسین کی 4 سال کی بطول ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں بار بار چکر لگا رہی ہے میرے مولا سجاد کی آنکھ کھلی نہ رو کے کہا بہن سکینہ ساری بیبیاں چلی گئی آپ کیوں نہ گئی کیا تو ہائے کر بی بی رو کے کہتے سجاد کیسے جاتی جو بیبیاں پہلے گئی ان کے بال لمبے تھے ہائے ہائے انہوں نے بال اپنے چہروں پہ ڈالے ہیں اتنی خاکے کربلا ڈالی ہے کہ بیبیوں کا نہ چہرہ نظر آتا تھا نہ بال نظر آتے میرے بال چھوٹے ہیں رو کے کہا بہن اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ اب اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا سید ہائے حق کر سمجھ کے کرنا حمید کہتا ہے ظلم ہو گیا حسین کی 4 سال کی بطول جلتے خیمے سے نکلی نا ایک ملون کی نظر جناب سکینہ کے بروں پہ پڑ گئی اجرکم من سیدہ مولا ہائے قبول کرے امام کا فرمان سنانے لگاؤ امام فرماتے شیعان حیدر کرار اپنی بیٹیوں بہنوں کو ان کا حق ضرور دینا جب بیٹی اور بہن کی شادی کرنا نا جو دے سکو دینا پھر امام رو کے کہتے ہیں جو میرا شیعہ ہوگا نا جب بیٹی یا بہن کی شادی کے بعد پہلی عید آئے گی نا اسے تحفہ دینے ضرور جائے گا بندے جیسے آپ اور میں رو رہے نا ہائے ہائے صحابہ رو رو کے کہتے ہیں مولا کیا وجہ ہے امام کہتے ہیں پہلے سنو اگر کر سکو نا شادی کے بعد سونے یا چاندی کی بالیاں بنا کے لے جانا لے جا کے بیٹی یا بہن کو دینا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا وجہ کیا ہے امام رو کے کہتے ہیں جب تک سسرال میں زندہ رہے گی نا دکھا دکھا کے کہتی رہے گی میرا بابا عید والے دن لایا تھا ہائے کرنا یار ہائے کرنا میرا بابا عید والے دن لایا میرا بابا لایا بندہ شیعہ ہائے ضرور نکلے گی مدینے میں عید کا دن آیا مدینے کی بچیاں سونے چاندی کے بندے پہن کے جب جناب سکینہ کے سامنے آئی نا جناب سکینہ نے رو کے کہا بابا او بابا حسین میرے دور ابھی تک نہیں آئے ہیں حسین رو کے کہتے سکینہ میں نے تیرے لیے یمن سے دور منگوائے ہیں بڑے قیمتی دور تھے حمید کہتا ہے میرے مولا حسین نے نا اپنے ہاتھوں سے بیٹی کے کانوں میں در پہنایا بیٹیوں والے بیٹھے ہونا ہائے کرو مولا تمہاری بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے مولا ان کے مقدر نصیب اچھے کرے ہائے ضرور کرنا حسین کی بیٹی کی غربت پہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے نا مضبوطی سے باندھوں
امید کہتا ہے مسلم قربان ہو جاؤں میں حسین نے نا اپنی بیٹی کے کان میں جب در پہنائے نا مضبوط گرے لگائی ہیں اب ہر بندہ ہائے کرے گا کہ جب شام غریبہ ملون کی نظر پڑی نا عالیہ کے دروں پہ اس ملون نے گرائے کھولنے کا ارادہ کیا نا گرے زیادہ تھی دوسرا سپاہی آتے دیکھا نا عزادار و حمید کہتا کربلا میں ظلم ہو گیا اس ملون کے دل میں خواہش آئی نہ کہیں دوسرا ہو نہ لے جائے قیس نے پھر جناب سکینہ کے دور اتارے نہیں اتنی زور سے جناب سکینہ کے در